السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی فضیلت والے دن یعنی جمعہ کے دن کی اہمیت اور برکتوں پر بات کریں گے۔ یہ وہ دن ہے جسے اسلام میں سب سے بہترین دن قرار دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا فرمایا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ وہ دن جمعہ ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس دن کو ایک معمول کے طور پر گزار دیتے ہیں، بغیر کسی حقیقی تبدیلی کے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے، یہ کیا صرف ایک نماز ہے یا ایک مسلمان کے لیے پیغام کا دن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 854۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کو صرف نماز کا دن سمجھتے ہیں، یعنی جمعہ ہی کے دن نماز پڑھتے ہیں، بقیہ اور دن نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خطبہ سنتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ جمعہ کے بعد وہی گناہ، وہی عادتیں، وہی دنیا کے دوڑ میں لگے رہتے ہیں؟ جمعہ ایک اصلاحی اجتماع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ صرف ایک نماز کا نام نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کا خطبہ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک طاقتور ذریعہ تھا۔ صحابہ کرام اس کو سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنے عادات کو بہتر بناتے تھے۔ لیکن آج ہم مسجد میں آتے تو ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، اور واپس جا کر وہی دنیاوی مشغولیات میں گم ہو جاتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے۔ تو سامعین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ہم جمعہ کے دن یا جمعہ کے بعد کام وغیرہ چھوڑ دیں، اپنی مصروفیات کو ترک کر دیں صرف اس وجہ سے کہ آج جمعہ کا دن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی فرمایا ہے سورۃ جمعہ میں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جمعہ کے وقت دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا چاہیے، اور نماز کے بعد جائز طریقے سے روزی روٹی کی تلاش کرنا کوئی منع نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر نماز کے لیے جلدی نکلے اور خطبہ غور سے سنے، اس کے اور اگلے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مگر ہم نہ صحیح طریقے سے غسل کرتے ہیں، نہ وقت پر مسجد جاتے ہیں، خطبہ سننے کے بجائے موبائل میں لگے رہتے ہیں، دل میں کوئی عزم ہی نہیں ہوتا کہ آج کی نماز کے بعد اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے کہ نہیں۔ میرے پیارے سامعین، یہ جمعہ ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس جمعہ کو آپ لوگ بدلیں گے کہ نہیں۔ یہ جمعہ آپ سب کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو، یعنی اگر آپ بدلنا چاہیں تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی بندہ اللہ سے کوئی بھلائی مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لیکن کیا ہم اس لمحے کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی دعا میں وہ اخلاص رکھتے ہیں؟ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔
کیا آپ اس جمعہ کو بس ایک عام دن کی طرح گزارو گے یا اسے اپنی زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی کے لیے استعمال کریں گے؟ بس یہی وقت ہے جمعہ کو ایک ہفتہ وار انقلاب بنایا جائے۔ اس جمعہ کو عزم کریے کہ کوئی ایک گناہ چھوڑیں گے، اس جمعہ کو نیت کریے کہ کوئی ایک نیکی اپنائیں گے، اس جمعہ کو اپنے رب سے مانگیے کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں جمعہ کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔